بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو ایک خوبصورت جن زادی کے جال میں پھنس کر پاگل ہو گیا ہے۔ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی آج پاگل خانے میں گزر رہی ہے؟ آئیے جانتے ہیں یہ کہانی اس کے ایک جگری دوست کی زبانی۔ اس سے پہلے نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل مریم کہانی ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام وسیم ہے اور آج میں آپ کو اپنے دوست آصف کی سچی دکھ بھری کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ آج میرا دوست پاگل ہو چکا ہے۔ اس کے گھر والوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس سے نہ تو کسی کی پہچان ہے اور نہ ہی کھانے پینے اور کپڑوں کی کوئی سدھ بدھ۔ میری بھی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں، اس لیے اس کے بارے میں سوچ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ میرا دوست آصف دیکھنے میں کافی کالا اور سنگل پسلی والا لڑکا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اسے کسی خوبصورت لڑکی سے عشق ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں اس کی بیوی بن کر آ جائے۔ اسی چکر میں اس کا دل ہمارے کالج میں پڑھنے والی عالیہ نام کی ایک خوبصورت لڑکی پر آ گیا۔ ہوا یوں تھا کہ عالیہ اکثر پڑھائی کے معاملے میں آصف سے مدد لیا کرتی اور اس کو ہنسی مذاق سے بات کرتی۔ عالیہ کی اسی ہنسی مذاق کو آصف محبت سمجھ بیٹھا۔ ایک دن آصف نے عالیہ کو پرپوز کیا۔ جب اس نے عالیہ کو پرپوز کیا تو عالیہ نے پورے کالج کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ تم جیسے کالے کلوٹے سے کون محبت کرے گی، ذرا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لینا، بڑا آیا ہے مجھ سے محبت کرنے والا۔ اس وقت آصف کو یہ بات دل پہ بہت لگی کہ کوئی لڑکی اسے دیکھتی تک نہیں ہے، اور خود کی بیکار شخصیت کے غم میں آصف نے ایک عملیات کرنے والے شخص سے مدد لینے کی ٹھان لی۔ ایک دن آصف نے کہیں سے پتہ کر کے عملیات کا علم رکھنے والے شخص سے جا کر ملا اور اس کے بارے میں لڑکیاں کیا سوچتی ہیں آصف نے سب کہہ ڈالا۔ تو اس عامل نے آصف کو ایک خوبصورت جن زادی کو اپنے بس میں کرنے کا منتر بتایا اور ساتھ ہی کہا، اگر تم اپنے جسم کا تھوڑا تھوڑا خون اس جن زادی کو دو گے تو وہ تمہاری بات مانے گی اور تمہارا رنگ روپ اور شخصیت بالکل ہی بدل دے گی۔ آصف یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ چلو تھوڑے سے خون کی ہی تو بات ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے میں خوبصورت بن جاؤں گا اور پھر مجھے کوئی لڑکی ریجیکٹ نہیں کرے گی اور مجھے اپنی من پسند لڑکی مل جائے گی۔ ایک بار خوبصورت بن جاؤں تو بعد میں صحت بھی اپنے آپ بن جائے گی۔ آصف نے اس عامل کے بتائے منتروں کو ہر رات پڑھنا شروع کر دیا، لیکن یہ کیا 2 ہفتوں سے پڑھنے کے بعد بھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ پھر آصف اس عامل کے پاس گیا۔ عامل نے کہا، وہ منتر پڑھنا چھوڑو مت، اس کو پڑھتے رہو، جلد ہی اس کا نتیجہ بھی دیکھو گے۔ پھر آصف نے وہ منتر پڑھنا جاری رکھا۔ پھر ایک دن اچانک رات کو پیروں کی پائل کی آواز آنا شروع ہوئی۔ آصف سمجھ گیا کہ منتر کام کر رہے ہیں۔ اس نے اور زور لگا کر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ دن رات اب وہ اسی منتر کو پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ پائل کی آواز وہ 8 دن تک سنتا رہا، لیکن کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ پھر دھیرے دھیرے اسے لال کپڑوں والی، اونچی، لمبی دکھنے والی ایک لڑکی دکھنے لگ گئی، جس کے کھلے لمبے اور گھنے بال اور دیکھنے میں اس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ پہلے پہلے آصف کو یہ سب دیکھ کر ڈر لگنے لگا، پھر اس نے ہمت جٹائی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک جن زادی سے
مدد لے رہا ہے۔ جیسے ہی وہ جنزادی آصف سے بات کرنے لگی، آصف نے اپنی خواہش اس جنزادی کو بیان کی اور کہا اسے اچھا جسم، خوبصورت چہرہ اور گورے رنگ والا بنا دے، جسے دیکھ کر کوئی لڑکی اسے ریجیکٹ نہ کرے، اس سے محبت کا اظہار کرے اور اس سے شادی بھی کرے۔ یہ سن کر جنزادی نے کہا میں تمہاری ساری خواہشیں ایک جھٹکے میں پوری کر دوں گی، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ آصف نے پوچھا کون سا کام؟ جنزادی نے کہا تمہیں اس جگہ جانا ہوگا جہاں پر میں دفن ہوں۔ آصف نے کہا تم تو جنزادی ہو، بہت طاقتور بھی ہو، پھر مجھ جیسے معمولی آدمزاد سے کیوں مدد لے رہی ہو؟ جنزادی کہنے لگی میں بھی کسی وقت تمہاری طرح ایک انسان ہوا کرتی تھی، لیکن کئی سالوں پہلے ایک جادوگر نے مجھے میری خوبصورتی دیکھ کر اپنے بس میں کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے اپنے تنتر منتر اور جادو سے دفن کر دیا اور کہا ایک عرصہ گزرنے کے بعد اگر کوئی آدمزاد تمہیں یہاں سے آزاد کرتا ہے تو تم آزاد ہو جاؤ گی۔ پھر جب میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گی تو پہلا کام تمہارا ہی کروں گی۔ آصف کو اس جنزادی کی بات سچی لگی اور اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا، تو اس نے سوچا ویسے بھی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے تو بس اپنی خوبصورتی سے لینا دینا ہے۔ ویسے بھی اس کی زندگی کچھ خاص نہیں جا رہی تھی، تو اس نے رسک لیا اور اسی رسک نے آصف کی زندگی تباہ کر دی۔ آصف کو وہ جنزادی ایک ویران جگہ پر لے گئی اور اس نے وہاں گڈھا کھودنے کو کہا۔ اس گڈھے میں سے ایک گڑیا نکالی جس کے ہاتھ پاؤں اور منہ بندھے ہوئے تھے اور چوٹی میں گانٹھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً آصف کو گڑیا کے ہاتھ پیر اور چوٹی کھولنے کو کہا۔ آصف اس جنزادی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جنزادی کا چہرہ ایک خوفناک روپ میں تبدیل ہو گیا اور اس نے آصف کی گردن کو پکڑ لیا۔ آصف جھٹ پٹانے لگا، چلانے لگا، پر وہ جنزادی اب اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ انسانوں کو چھو بھی سکتی تھی اور نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ وہ جنزادی کافی دیر تک آصف کے ساتھ ڈر کا کھیل کھیلنے کے بعد اس نے آصف کو خود سے شادی کرنے کو کہا اور ایسا نہ کرنے پر اسے وہیں مار کر سارا خون پی جانے کی دھمکی دی۔ آصف نے ڈر کے مارے اسی ویرانے میں ہی اس جنزادی سے شادی کر لی۔ خوبصورت لڑکی کے خواب دیکھنے والا آصف اب ایک خوفناک جنزادی کے جال میں پھنس چکا تھا اور اس کا شوہر بن چکا تھا جسے انسانوں کا خون پینے کی عادت تھی۔ شادی کر کے دونوں آصف کے گھر گئے۔ آصف کے پاپا اپنے 25 سال کے نوجوان بیٹے کے ساتھ اس سے کئی زیادہ کافی عمر کی بڑی لمبی چوڑی لال کپڑوں والی عورت کو دیکھ کر صدمے میں آ گئے۔ جب آصف نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، ہم نے شادی کر لی ہے، تب آصف کے پاپا کا صبر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے آصف کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ جنزادی آصف کو ایک جنگل میں لے گئی۔ آصف اور وہ جنزادی وہیں پاس میں ویرانے میں کچا مکان بنا کر رہنے لگے۔ تقریباً 1 سال تک وہ جنزادی آصف کے ساتھ رہی اور اس کا خون پیتی رہی۔ آصف ڈر کے مارے اس جنزادی کے جان سے مارنے کی دھمکیوں سے کسی کو بیچارہ کچھ بتا نہیں پایا۔ پھر 1 سال کے بعد جب آصف کی حالت مردوں کے برابر ہو گئی، تب وہ جنزادی اچانک سے غائب ہو گئی۔ ایک تو آصف دبلا پتلا، اس پر سے وہ جنزادی نے خون چوس کر اس کو نہ تو جینے لائق چھوڑا نہ مرنے کے۔ اسی بات کو سوچ کر آصف اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا۔
وہ ایک بھٹکتے بھکاری کی زندگی بتا رہا تھا، اور سچ کہوں تو میں اس کی مدد کرنے میں بھی ڈرتا ہوں، کیونکہ کیا معلوم وہ جنزادی اب بھی اس کے آس پاس گھومتی ہو۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ آصف کے بارے میں یہ اندرونی باتیں مجھے کیسے معلوم ہوئی۔ دراصل بات یہ ہے کہ آصف کے پاگل ہونے سے کچھ دن پہلے اس نے مجھے اپنی لکھی ہوئی ڈائری میرے پاس رکھنے کو دی اور کہا جب تک میں نہ کہوں اس کو پڑھنا مت۔ پھر اچانک کچھ دن بعد آصف کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے اور وہ پوری طرح سے پاگل ہو گیا۔ پھر اچانک میرے دماغ میں اس کی دی ہوئی ڈائری کی بات آئی تو میں نے اس کی ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کیا، جس میں اس جنزادی کے بارے میں سب کچھ لکھا تھا جو آصف کی بیوی بنی ہوئی تھی، کہ وہ کیسے آصف کو اس کی جھوٹی کہانی سنا کر اپنے قابو میں کی، اور جب بھی وہ کمزور ہو جاتی ہے تو جوان لڑکوں کے خون کی تلاش کرتی ہے، جسے پی کر وہ طاقتور بن جاتی ہے، اور جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ ان لڑکوں کو چھوڑ کر غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سب پڑھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے، اور آصف کی حالت دیکھ کر مجھے بھی ایک سبق ملا کہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو کبھی بھی بدلنے کی یا اس پر افسوس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ شیطان کا وسوسہ ہمارے دل اور دماغ پر ایسے اثر کرتا ہے جس سے ہماری پوری شخصیت ہی بدل جاتی ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔